پر حق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور برگزیدہ نبی ہیں۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے پرہیزگار اصحاب پر۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور مزید فرمایا، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر عطا کر دے گا۔ ایمان کے بنیادی اصولوں اور بڑے ارکان میں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر ایمان لانا ایک اہم رکن ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، علم کامل اور نافذ ہونے والی مشیت کے ساتھ ہی وقوع پذیر ہوتی ہے، اور وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اس نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، خواہ وہ واقع ہو چکی ہے یا واقع ہونے والی ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ تقدیر کے تمام فیصلوں پر ایمان رکھے، خواہ وہ فیصلے خیر پر مبنی ہوں یا شر پر، میٹھے ہوں یا کڑوے، نفع بخش ہوں یا نہ ہوں۔ چنانچہ تمام واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر، فیصلوں، ارادے اور تصرف سے ہی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی بادشاہت میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ مصائب اور مصیبتیں جن کا شکار خلق خدا ہوتی ہے وہ بھی اپنے اندر ربانی حکمتیں سموئے ہوتی ہیں، جن کا ادراک انسان کو نہیں ہوتا۔ لوگوں کے قلوب و اذہان ان کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بے شمار حکمتیں اور بے مثال مصلحتیں پنہاں ہوتی ہیں، کیونکہ تقدیر پروردگار کی صفت اور اس کے ان افعال کی طرح ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ تقدیر کے تمام فیصلے سراپائے خیر ہوتے ہیں، اور شر صرف اتنی ہی ہوتی ہے جتنی متعین و مقدر ہوتی ہے۔ بس اور مسلمانوں کے بعض ممالک میں تباہ کن زلزلوں، ہلاکت خیز طوفانوں اور جان لیوا سیلابوں کے آنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آن پڑی ہیں ان سے ہر مسلمان تکلیف میں ہے، لیکن تقدیر الہی اور اس کے مضبوط و محکم فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کی ہی حمد و ثنا ہے اور اسی کا شکر ہے۔ ہم اپنی زبانوں سے وہی کچھ بیان کرتے ہیں جن سے ہمارا پروردگار راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان پر رحم و کرم فرمائے، زندہ بچ جانے والوں کی مدد فرمائے، انہیں اور تمام مسلمانوں کو مستقبل میں خیر و بھلائی اور خوشیوں کی صورت میں نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ کے بندو، مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اس کے لیے بلند و بالا مراتب اور اعلیٰ درجات کی خوشخبری ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بلائی ہی لاتا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں ہے۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کر لیتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کر لیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر و ثواب میں اضافہ آزمائش میں اضافے کے ساتھ ہے، یعنی آزمائش جتنی عظیم ہوگی اس کا بدلہ بھی اسی قدر عظیم ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو ان کی آزمائش انہیں آزمائش سے دوچار کر دیتا ہے، بس جو اس میں صبر و رضا کا مظاہرہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اس کی وجہ سے
اللہ سے ناراضگی اور برہمی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے ناراضی ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو اس لیے تقدیر الہی اور اس کے فیصلوں پر صبر کرنے اور راضی رہنے سے مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں, نفوس کو تسلی مل جاتی ہے اور دلوں کو اطمینان و سکون حاصل ہو جاتا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے. اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مصیبتوں اور امتحانوں کے وقوع پذیر ہونے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمان بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کسی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے حتیٰ کہ وہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی وجہ سے اس کی کوئی غلطی گناہ معاف کر دیتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. کیا کوئی معصوم ہے؟ گناہوں اور غلطیوں سے کوئی پاک اور مبرہ بھی ہے؟ اور وہ کامیابی کتنی عظیم کامیابی ہوگی جب بندہ اپنے پروردگار سے ملے تو اس کے گلے اس کے کندھے پر کوئی گناہ نہ ہو, اس کے نامہ اعمال اس کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو جو بھی دائمی مرض, تھکان, پریشانی, صدمہ, تکلیف حتیٰ کہ کوئی بھی غم پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان, اولاد اور مال میں مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اے مسلمان بھائی, اللہ تعالیٰ کی قضاء و تقدیر پر صبر کیجئے اور جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مصیبت کے وقت بھی مکمل خیر و بھلائی اور اچھا انجام تیار کر رکھا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا بے شمار اجر دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مسلمانوں, مصیبتوں اور آفتوں کے ذریعے آزمائش اس دنیا کی حقیقت کو آشکار کرنے کی سب سے بڑی چیز ہے, جو کہ آزمائشوں, امتحانوں, سزاؤں کے علاوہ حزن و ملال, غموں اور تھکاوٹوں سے بھری پڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آزمائشوں اور امتحانات کو مسلسل چلے آنے والی ربانی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا ہے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے, اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. آخرت والا گھر ہی متقی لوگوں کے لیے صاف شفاف گھر ہے, جس میں نہ کوئی تھکان, امتحان اور آزمائش ہوگی اور نہ ہی اس میں غم و حزن ہوگا, بلکہ ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی. ہم اپنے اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے, اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کو اس فانی دنیا پر ترجیح دیتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے آخرت کی فکر لاحق ہو گئی اور اسی کو اس نے اپنا مقصد اور ہدف بنا لیا, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے, اور یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. اور مزید فرمایا, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. مصیبتیں اور آزمائشیں بندوں کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ کمزور و ناتواں ہے. قوت و طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, لہٰذا ہمیں ان آزمائشوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں اپنی اوقات یاد دلاتی ہیں, اور بندوں کو تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے عاجزی و انکساری اور آہوزاری اختیار کریں, گڑ گڑائیں, بھروسہ کرتے ہوئے ذوق و شوق اور رغبت رکھتے ہوئے بدرجہ اتم اپنے پروردگار کی بندگی کو انجام دیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے, اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر
اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے اور خوش ہونے سے۔ اول و آخر تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا ولی اور دوست ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر بڑا فضل و کرم، رحمت ہے، اور بندوں پر اس کا احسان ہے کہ جب ان پر مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کی داد رسی یوں کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید 5 قسم کے ہیں: طاعون کی بیماری سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے یہ شہید کی وہ قسمیں ہیں جو مارکا قتال کے اندر نہیں بھی لڑتے لیکن ان کو پھر بھی شہادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے زندگی خوشگوار اور اعمال کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھو، بالخصوص اس جمعے والے دن میں۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، آل بیت اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، اور تمام زندہ و فوت شدہ مسلمانوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ناپسندیدہ چیزوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو توفیق سے نواز، ان کی عمر دراز فرما، اور ان کے ولی عہد کو بھی توفیق سے نواز، ان کا محافظ و مددگار بن جا اور انہیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھ۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما جو ان میں سے زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں۔ اے اللہ ان کو تو راضی کر دے اور ان سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما اور ان کے غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کے ہم غم پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو، اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنہار اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی صبح و شام تسبیح بیان کرو، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔